اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض اور وضو کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اس کا ذکر تھا کہ جس شخص نے ایمان سے انکار کر دیا تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ قلب اور روح کی طہارت ایمان ہے۔ اگر ایمان کے ذریعے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنے کے ذریعے انسان کو قلبی اور روحانی طہارت حاصل ہو جائے تو اس سے اس کے اعمال قبول ہونے لگتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ معتبر شمار ہوگی اور آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنے گی۔ اگر خدا نخواستہ ایمان کے ذریعے سے اس کا باطن اندر پاک نہ ہوا تو پھر اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما المشرکون نجس، سورۃ توبہ کے اندر، کہ مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ یہ 7 سمندر سے بھی اپنے آپ کو دھو لیں تو ان کو کوئی طہارت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ شرک اور کفر ان کے اندر موجود ہے، تو یہ نجس ہیں۔ تو پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قلبی اور روحانی طہارت کے حوالے سے رہنمائی دی کہ یہ طہارت حاصل کریں گے تو تمہارے اعمال قابل قبول ہوں گے، وگرنہ تمہارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح غذاؤں کے حوالے سے بھی تذکرہ تھا کہ یہ چیزیں کھانا تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ چنانچہ حلال کھانے سے انسان کو باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ حرام کھائے تو اس سے باطنی اعتبار سے نجاست پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اثر انسان کے معاملات میں ظاہر ہوتا ہے، اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ جتنا حلال استعمال کریں گے اللہ رب العزت اتنے ہی نیک اعمال کی توفیق زیادہ عطا فرما دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ناپاک اور حرام اور ممنوع چیزوں کا استعمال کریں گے تو پھر انسان کی رغبت اعمال کی طرف نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، حرام سے بچو تو تمہیں طہارت حاصل ہوگی۔ اسی طرح پاک دامن خواتین کا تذکرہ تھا اور نکاح کا ذکر تھا، اس سے بھی انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور چونکہ طہارتوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بدنی طہارت، جسمانی طہارت کا بھی ذکر کیا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو وضو اور غسل پر موقوف ہیں۔ اگر تمہیں ظاہری طہارت حاصل ہوگی تو تمہاری نماز قابل قبول ہے، اگر خدا نخواستہ یہ طہارت حاصل نہ ہوئی تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی شریف میں ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قابل قبول نہیں ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے کفر لازم آتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بات سے کفر لازم آ جائے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو گویا کہ بے وضو نماز پڑھنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کچھ علماء اگرچہ اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اس بات پر تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو اور غسل انسان کا نہ ہو۔
تو چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وضو کا اور پھر غسل کا اور پھر تیمم کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے پہلا فرض فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ چہرے سے مراد عام طور پر جہاں سر پر بال ہوتے ہیں، بس اوقات بال جھڑ جاتے ہیں تو وہ مقصود نہیں ہے، عام طور پر جہاں بال ہوتے ہیں وہ سر کا حصہ ہے، اور پھر جہاں بال نہیں ہوتے وہ پیشانی کہلاتی ہے۔ تو پیشانی یعنی سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو اس طرح سے دھونا، پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے وضو کے بغیر انسان ناپاک ہے، اسی طرح ایسا وضو کر کے بھی انسان ناپاک ہی رہتا ہے جس میں کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ اور دوسرے نمبر پر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنے بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھونا، تو ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر کہنیوں کے جوڑ کو بھی دھونا اور کہنیوں کو دھونا یہ بھی فرض میں شامل ہے۔ چنانچہ بازوؤں کے حوالے سے کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر خواتین بسا اوقات نیل پالش استعمال کرتی ہیں، ناخنوں پر پالش لگاتی ہیں جس سے ناخنوں پر ایک تہ بن جاتی ہے اور پانی ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بسا اوقات ناخن لمبے ہو جائیں تو ناخنوں کے نیچے میل جم جاتی ہے، اور بسا اوقات آٹا گوندتے وقت آٹا جم جاتا ہے، یا کوئی بھی کھانے پکانے کا کام کرتے ہوئے کسی چیز کی تہ جم گئی کہ ہاتھ دھونے کے باوجود ناخنوں کے نیچے کا حصہ خشک رہ گیا، وہاں تک پانی نہ پہنچا تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے خواتین کے لیے یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ذرہ بار بھی حصہ ایسا رہ گیا کہ جس تک پانی نہیں پہنچا تو انسان کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی احتیاط اس حد تک ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سر پر بال رکھے ہوئے تھے، زلفیں رکھی ہوئی تھیں، تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کے سر کے بال منڈے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے باقی ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے سر کے بال کیوں منڈوا لیے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے سنا تھا کہ جنابت کا اثر، ناپاکی کا اثر ہر بال کے نیچے تک ہوتا ہے، چنانچہ سارے بال اور بال کے ساتھ انسان کے جسم کی کھال جب تک یہ ساری نہ دھل پائے اس وقت تک انسان کو جنابت سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اور میرے بال چونکہ گھنے ہیں تو مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ غسل میں پانی جڑوں تک پورے طور پر نہ پہنچ سکے، تو میں نے اپنے سر کے بال ہی کٹوا دیے، اور پھر ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو منڈوانے کا اہتمام رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام طہارت کے حوالے سے اس حد تک فکر مند رہا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں مردوں میں بھی خواتین میں بھی کافی غفلت پائی جاتی ہے۔ اور مردوں میں عام طور پر جو مسئلہ پیش آتا ہے، بسا اوقات پینٹ اور یہ رنگ وغیرہ ہم گھروں میں کرتے ہیں، اس کے کوئی چھینٹے پڑ گئے ہاتھوں پہ، چہرے پہ، پاؤں پہ، جو وضو کے اندر دھونا ضروری ہے، اور غسل میں تو سارے جسم کو دھونا ضروری ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پینٹ کی تہ ایک قطرے کے برابر بھی رہ گئی کہ جس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچا تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے بازوؤں کو، ہاتھوں کو بھی اہتمام سے دھونے کی ضرورت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، یہ تیسرا فرض ہے، اپنے سر کا مسح کرنا۔ چنانچہ سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا مستحب اور سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سامنے سے پیچھے کی طرف ہاتھ سر پہ پھیرا کرتے تھے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھوں کو لے کر آیا کرتے تھے،
اور مسح کرتے وقت اپنی ٹوپی اور امامہ یا خواتین نے دوپٹہ کپڑا لیا ہوا ہے، برقع لیا ہوا ہے، تو اس کو اتار کے نیچے سے سر کے بالوں پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اگر ٹوپی کے اوپر سے مسح کر لیا، امامے کے اوپر سے مسح کر لیا تو یہ معتبر نہیں ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے دونوں پاؤں کو بھی دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا کہ ان کی ایڑی خشک رہ گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بلند آواز سے پکار کر فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، بخاری شریف میں ہے کہ ایڑیوں کا خشک رہ جانا یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، ایڑیوں کا خشک رہنا یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، ایڑیوں کا خشک رہنا انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو گویا کہ ایڑیوں کو بھی اچھی طرح سے اہتمام سے دھونا چاہیے۔ بسا اوقات خشکی کی وجہ سے تو کسی وجہ سے ایڑیاں اچھی طرح سے تر نہیں ہو پاتی، تو یہ بھی درست اور مناسب نہیں ہے۔ بہرحال وضو بڑے اہتمام کے ساتھ، غسل بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت سے طہارت پوری حاصل نہ ہو سکے، اور باوجود اس کے کہ ہم نے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، ہم ناپاک کے ناپاک رہیں اور ہمارا سجدہ، ہماری نماز قابل قبول نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیکی کا کام اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔